السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ رحمان، آج ہم آیت نمبر 29 سے لے کر کوشش کریں گے کہ 38 تک جو ہے اس کو کور کریں۔ اس میں بیسیکلی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کیا فوکس دے رہے ہیں زندگی گزارنے کا۔ جب ہم سورہ رحمان تھیراپی کی بات کرتے ہیں تو تھیراپی صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ جا کر دوائی لے لیں، ادویات لے لیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں، ڈاکٹر کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کسی بھی مسئلے کے لیے تو ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ویسے ہم ڈاکٹر سے نالاں بھی اسی بات پہ ہیں کہ جی ہر وقت دوائیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ اگر ڈاکٹر دوائی نہ دے اور ہمیں صرف کوئی ایک اچھا سا مشورہ دے دے خوش رہنے کے لیے، اپنی زندگی کے مقصد کے لیے، تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے۔ ہم بہت غمزدہ ہو کر واپس آتے ہیں کہ جی اتنی فیس میں نے دی اور انہوں نے وہ باتیں بتائیں جو مجھے پہلے سے پتہ تھی۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ رحمان جو ہے نا وہ ہمیں ہر طرح کی اپروچ دیتا ہے۔ یعنی جب ہم لوگ سورہ رحمان تھیراپی کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی بات ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم نے کئی دفعہ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں نا، جو ایون جسمانی مسائل ہوتے ہیں، ان کا حل کہاں پہ ہوتا ہے؟ ہمارا قبلہ درست نہیں ہوتا۔ ہمیں جو اپنی زندگی میں کام کرنے چاہیے ہم ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے، اسی لیے ہم مشکلات جو ہیں ان میں پھنسے ہی رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 29 سے، یسألہ من فی السماوات والارض، مانگتا ہے اسی سے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کیا کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں؟ انسان، حیوان، جنات، اسی طرح ہر طرح کی جو مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، جو جانور، جو چیونٹی، پرندہ، مچھلیاں، پہاڑوں پہ پتہ نہیں کیا کیا مخلوق ہے، جاندار اور بے جان، ہر مخلوق اللہ تعالیٰ سے مانگ رہی ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان میں بنایا سب اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے بارے میں سوچیں، ہمارے گھر میں 4 افراد ہوں، اگر اکٹھا مانگنا شروع کر دیں تو ہم بخلا جاتے ہیں، ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہم سٹریس میں چلے جاتے ہیں، ہم سے وہ سچویشن نہیں ہینڈل ہوتی، ہم کہتے ہیں پیچھے پڑ گئے سب، میرے مجھ سے ہی مانگتے رہتے ہیں، ہمیں نا اپنے اوپر ترس آنا شروع ہو جاتا ہے، کس کس کی خواہشات میں پوری کروں، کس کس کو دیکھوں۔ کیونکہ ایون اگر آپ کچن میں گھس جائیں، آپ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں بچوں آج میں تم لوگوں کے لیے نا پاستا بناؤں گی، سب کو پاستا پسند ہے، ایک کہے گا قیمہ ڈالیں، ایک کہے گا چکن ڈالیں، ایک کہے گا سبزی یہ والی ڈالیں، ایک کہے گا سبزی نہ ڈالیں، ایک کہے گا وائٹ ساس میں بنائیں۔ اپنے حساب سے ہم سوچتے ہیں اور کچھ بنا دیتے ہیں تو کھانے کی میز پہ اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ کیوں نہیں ڈالا، کوئی کہتا ہے یہ کیوں نہیں کیا۔ اور سبحان اللہ، ہمارا رب زمین آسمان میں ہر شخص کی سن رہا ہے، ہر جاندار کی، جتنی اس کی مخلوق ہے اس سب کی سنتا ہے، اور ان کو ان کے مطابق دیتا ہے، ان کے مطابق جو بھی ان کا سسٹم ہے، جو بھی ان کا طریقہ کار ہے اس طرح سے دیتا ہے۔ اور اسی آیت میں آگے آ رہا ہے، آیت نمبر 29 کا جب آپ دیکھیں اینڈ میں، کُلَّ یَوْمٍ ہُوَ فِی شَأْن، ہر دن وہ ایک نئی شان کے ساتھ آتا ہے۔ یہ آیت ہمیں ہمارے رب کی عظمت کا بتاتا ہے۔ یعنی بیسیکلی ہمیں یہاں پہ جو ایک چیز سکھائی جا رہی ہے وہ یہ ہے، اس آیت سے ہم یہ سیکھیں کہ ہمیں اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اور جب ہم دعا مانگتے ہیں یا کوئی بھی ہماری حاجت ہوتی ہے، جب تک ہم اس کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، جب تک ہمارا یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو فوکس میں لے کر آئیں گے۔ آپ دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں دیتا تو خیر ہے، میرے پاس اور بھی آپشنز ہیں۔ بچے ہمیں کہتے ہیں کہ پلیز چلیں، ہمارا کچھ کھانے پینے کو دل چاہ رہا ہے، ریسٹورنٹ چلیں، ہم کہتے ہیں نہیں بیٹا، روز روز نہیں اس طرح باہر سے کھانا کھاتے، صحت اچھی نہیں رہتی۔ بچے اپنا کندھا جھٹکتے ہیں، کمرے میں جاتے ہیں، آن لائن آرڈر کرتے ہیں، ان کی عیدیاں، ان کی پاکٹ منی ان کے پاس ہوتی ہیں، اور چپ کر کے کھاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتے دیتے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ چپ کر کے ڈیلیوری پرسن آتا ہے، ان کو کال کرتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں گیٹ تک جاتے ہیں، اپنا لفافہ تھیلا پکڑتے ہیں، کھانے کا کمرے میں آ کر اسکرین کے سامنے کھاتے ہیں۔ دے ڈونٹ نیڈ اس۔ اسی لیے تو پرابلمز ہماری زندگی کی بڑھتی جا رہی ہیں کہ ان کی پرائیویسی اتنی ہو گئی ہے، پاس ورڈز لگ گئے ہیں
کہ وہ اب ہمارے قابو نہیں آتے. لیکن جب ہم اپنے رب کی بات کرتے ہیں، ہمیں جب تک یہ کامل یقین نہیں ہوگا کہ ہر چیز اللہ کے اختیار میں، ہر بیماری، ہر مسئلہ، کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہے، تو تب تک کیا ہے کہ ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے، ہم اس طرح سے اپنے رب سے وہ دعا نہیں مانگیں گے. جیسے آپ دیکھیں، ہم ہر نماز کے بعد ایک دعا مانگتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ، تو میری مدد فرما، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا ہمیشہ ذکر کروں، تیرا شکر ادا کروں اور خوبصورت تیری عبادت کروں. یعنی ہم میں سے کئی لوگ کہتے ہیں نا، مجھے توفیق نہیں ہوتی، بس اللہ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی، آپ کو اتنا دین سکھا دیا، آپ نماز پڑھتی ہیں، آپ درس پہ جاتی ہیں، آپ قرآن پڑھنے پڑھانے والی ہیں، میرے لیے بھی دعا کریں. ہاں، ہم سب کو دعا کرنی چاہیے، لیکن ان کو خود بھی تو دعا کرنی چاہیے. تو ہمیں جب تک یہ کامل یقین نہیں ہوگا کہ دینے والا اللہ ہے، ہم اللہ سے سوال کریں. مجھ سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی، اللہ سے سوال. مجھ سے غصہ نہیں کنٹرول ہوتا، اپنے رب سے سوال. اور اس یقین، اس کامل یقین کے ساتھ جب تک ہم اپنے رب سے نہیں مانگیں گے کہ وہ سب کچھ دینے پر اس کو کسی چیز کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے، صرف یہ بات سمجھنی ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز دے سکتا ہے ہمیں، اس سے کوئی چیز چھپی نہیں ہوئی. پھر ہماری زندگی میں ایسے مواقع جب آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیتا، تو کیوں نہیں دیتا؟ یہی چیز ہماری رکاوٹ ہے. ہم نہیں سمجھ رہے کہ وہ ٹھنڈ میں آئس کریم کھانا ہمارا گلا خراب کرے گی. جیسے ایک بچہ، اس کو نہیں سمجھ آتی کہ ٹھنڈ میں آئس کریم کھانا اس کا گلا خراب کرے گی، اسی طرح ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ رشتہ، اس میں رہنا، یہ سفر کرنا، یہ جائیداد لینا، یہ فلاں چیز ہو جانا، جو بھی ہماری زندگی کے مسئلے مسائل ہیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ وہ دے دے گا تو اس سے ہماری زندگی کے مسئلے بڑھ جائیں گے. تو ہمارا کامل یقین کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. لیکن میں اگر سال ہر سال سے دعائیں مانگ رہی ہوں، میں نے کتنے نفل پڑھ لیے، میں نے تہجد پڑھ لی، میں بہت گڑ گڑائی اور میرا رب نہیں دے رہا مجھے، اس کا مطلب ہے اس میں بہتری ہے، کیونکہ وہ تو ہر چیز دینے پہ جو ہے نا قادر ہے. ایک حدیث قدسی آتی ہے جو مجھے بہت پسند ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. اس کو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، تو مجھ سے مانگو، میں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تو مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، تو مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن اور رات گناہ کرتے ہو، میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخشش دوں گا. اے میرے بندو، اگر تم سب اولین اور آخرین، جن و انس، ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو وہ سب کچھ عطا کر دوں جو وہ مانگ رہا ہے، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی مگر اتنی جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈبوئی جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ یقین ہونا چاہیے. ہم اکثر اوقات جب بیٹھتے ہیں، جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں حل ہو رہا، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یا ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی بندش ہے، رکاوٹ ہے، کس کے پاس جائیں وہ رکاوٹ ختم کروائیں. کبھی ہم کہتے ہیں میں بہت گناہ گار ہوں، میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوتی. ہاں، اپنے گناہوں پہ 100% نظر رکھنی چاہیے، لیکن کبھی بھی دل میں یہ ڈاؤٹ نہیں آنا چاہیے کہ یہ شاید چیز نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بھی حل نہیں کر رہا. کیونکہ جب ہم ایسے جملے بولتے ہیں نا، ساری دعائیں مانگ کے دیکھ لیا، کوئی اور وظیفہ ہے تو بتا دیں، یہ بھی کر لیا، یہ بھی کر لیا. آپ سوچیں شاید وہ میں نے اتنی ڈوز میں نہیں کیا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے بارے میں اتنا آتا ہے کہ یعنی جب ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ پھیلایا اور میں اس کے ہاتھ خالی لوٹا دوں. ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. ہم انسان کیا چیز ہیں، ہمارے سامنے بھی کوئی بار بار آ کے ہاتھ پھیلائے ہم دے دیتے ہیں. کئی دفعہ ہم کتنے مس یوز بھی ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ ہمیں بار ہم سے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں، اشیاء لے کے چلے جاتے ہیں. ہمارے اپنے بچے کہنا شروع کر دیتے ہیں امی آپ پتہ نہیں کیوں مس یوز ہو رہی ہیں، آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی،
فلاں آپ سے آ کے اس طرح سے مانگ کے لے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا میرا بس دل نرم ہو گیا. سوچیے ہم گڑ گڑا کر کبھی تہجد میں، کبھی دن کے مختلف اوقات میں اپنے جو بھی ہم ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں ان کو وسیلہ بناتے ہیں، اتنی امید کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے ہیں، تو ہمارا رب نہیں سنتا. آپ کو پتہ ہے ایک اور حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ موقع ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. دعا نہ مانگنے پہ اللہ ناراض ہوتا ہے اگر کوئی دعا نہیں مانگتا. اسی لیے دعائیں جو ہیں ان کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے اور ہر وقت دعائیں مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا بیشتر حصہ جو تھا وہ دعاؤں کی شکل میں ہوا کرتا تھا. اور ہر حال میں ہم دنیا مانگیں، آخرت مانگیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ہماری خواہشات ہیں ہمیں چاہیے، ہم اپنے رب سے ہر وقت مانگیں. جتنا ہم دعائیں مانگیں گے اتنی ہمارے لیے آسانیاں آئیں گی. پھر اب دیکھیں یہاں جو کہا گیا کل یومن ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو معاملات کرتا ہے دن اور رات میں وہ بڑے انوکھے ہوتے ہیں، بڑے اپنے طریقے سے چلنے والے ہوتے ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ احکامات دے رہا ہے، آخرت میں اس کا بدلہ دے رہا ہے، دونوں جگہ اللہ کی شان ہے. اسی طرح آپ دیکھیں دنیا میں ہر دن کچھ نہ کچھ نئی ہو رہی ہوتی ہے، چیز کوئی نئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ حالات بدلتا رہتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے. ایک سٹیٹک طریقے سے یہ سارا یونیورس جو ہے یہ نہیں چل رہا. یہاں سے ہمیں نا بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں جب ہم اپنے پر کام کرنے لگیں. آج کے دور میں ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ریزیلینس. اس کا میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا. ریزیلینس یہ ہوتا ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی ناکامی ہو، کوئی سٹریس ہو، تو ہم کیا کریں کہ وہاں پہ ڈوب نہ جائیں، وہاں پہ رکیں، اس مسئلے سے سیکھیں، باہر نکلنا سیکھیں اور آگے بڑھنا سیکھیں اور اپنے مقصد تک پہنچنا سیکھیں. یہ سٹیپس ہیں ریزیلینس کے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہمیں کبھی کوئی ہرٹ بھی کرتا ہے اور ہمیں اسے ملنا بھی پڑتا ہے. کسی نے ہمیں اتنی باتیں سنائی ہوتی ہیں لیکن ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح سے کبھی کبھی ہمیں زبردستی، ہمارے حالات بڑے خراب ہوتے ہیں، زبردستی اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا پڑتا ہے. پھر یہ کہ ہماری صحت کئی دفعہ خراب ہوتی ہے، اس میں بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی. کوئی پوچھتا ہے تو دل تو چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایک لمبی لسٹ جو ہے نا بیماریوں کی وہ اس کے سامنے بیان کریں، اپنے دکھ بتائیں، پھر ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں. تو ریزیلینس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ ریالٹی کو فیس کر لیں. مثلاً بہت دفعہ جیسے ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے نا، تو اس میں بہویں اکثر کہتی ہیں میری ساس عجیب ہے. تو میں کہتی ہوں آپ مان لیں نا، پکا سبق پڑھ لیں کہ میری ساس مجھ سے ڈفرینٹ ہے. یہ نہیں کہ وہ اب نارمل ہے، مجھ سے ڈفرینٹ ہے. اور جب بھی آپ ان سے ملیں گے تو آپ نے اس چیز کو یاد رکھتے ہوئے ان سے ملاقات کرنی ہے. پھر آپ کو جھٹکا نہیں لگے گا. اگر انہوں نے 2 باتیں بول دی تو آپ نے کہنا چلو کوئی بات نہیں. جیسے ہم نے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو ایکسیپٹ کیا ہوتا ہے نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ میرے بھائی جو ہے نا ایسے ہیں، یہ میری بہن جو ہے نا یہ ذرا ایسی ہے، اس کا سخت نیچر ہے، اس کا نرم نیچر ہے، یہ اس بات کو مائنڈ کر جاتے ہیں. تو ہم اپنے معاملات اس کے مطابق ان سے کرتے ہیں. لیکن ہم جیسے ہی اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ ہم لڑکھڑا جاتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں. اسی لیے ریزیلینس میں اپنے جذبات کا صحیح استعمال کرنا بہت ضروری ہے. ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کو برا منا لیا نا، اس وقت اس مسئلے کو حل نہ کریں، خاموش ہو جائیں. چاہے 2 دن 3 دن، جب آپ کو لگے کہ اچھا اس مسئلے کو حل کرنا ہے لیکن آپ کو لگے کہ میں نے تو برا منایا ہوا ہے، چاہے وہ شوہر ہے، بچے ہیں، ساس کے لیے بہو ہے، بہو کے لیے ساس ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، کیونکہ تب آپ مسئلے کو نہیں حل کریں گے. نہ چاہتے ہوئے آپ 6 7 8 10 باتیں سنا دیں گے انہیں. تو ہمیں ریزیلینس یہ سکھاتی ہے کہ آپ اپنے بیہیویئر کو سیٹ کریں. اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نئی شان والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ٹھیک کرنا ہے. ہمارے تو کنٹرول میں کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا ہم روتے دھوتے رہیں یا ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیں، اللہ کے حکم کے مطابق گزار لیں. تو ہمیں ہر حال میں اپنے اس ویلیو سسٹم کو نہیں چھوڑنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے صادق اور امین تھے. نبوت کے ساتھ ان کو کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی کچھ بات سنا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے شیطان آتا ہے ان کو گھڑ کے دیتا ہے یہ کلام، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب بھی صادق اور امین ہی رہے، اپنا کام نہیں چھوڑا. یہ ہوتی ہے ریزیلینس. دکھ بھی ہوتا تھا، اللہ کے سامنے روتے بھی تھے،
لوگوں کو بھی دیکھتے تھے اپنے ساتھیوں کو کیسے ٹارچر مل رہا ہے، لیکن اپنے ان کاموں کو ٹھیک کرتے رہے. جب ہماری ریزیلینس نہیں ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ جب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم قرآن سنتے ہیں، ہم کوئی اچھی بات سنتے ہیں، آج کل تو ہم ہر وقت ریلز دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کے جلدی کوئک ٹپس لے رہے ہیں، ہم بڑے فیصلے کرتے ہیں ہاں مجھے اپنی اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں ٹھیک کر پاتے؟ اس لیے نہیں ٹھیک کر پاتے کہ ہمارے اندر ریزیلینس نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں چند فیصلے کرنے ہوں گے. مثلا سب سے پہلے ہمیں اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا ہوگا. نہیں میں نہیں یہ بول سکتی، نہیں میں نہیں یہ کر سکتی، مطلب میں یہ کرنا تو چاہتی ہوں لیکن نہیں یہ نہیں میں کر سکتی. یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ جا کر ان کو سلام کر دو، نہیں میں انہیں سلام نہیں کر سکتی، نہیں میں نے فون نہیں یہ کرنا، نہیں میں کیوں ان کو اپنے گھر بلاؤں، میں کیوں ان سے پہل کروں بات کرنے میں. یہ ہوتا ہے ہمیں ڈسکمفرٹ شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے. ریزیلینس کے لیے ہمیں بہت سے کام ایسے کرنے پڑتے ہیں جس میں ہم کمفرٹیبل نہیں ہوتے، بڑا اپنے آپ دل اندر سے مارنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ہم کیا کرتے ہیں کہ سٹریس آیا، ہم نے اس کو تھوڑا سا مینج کر لیا، دعائیں پڑھیں، قرآن سے تعلق مضبوط کیا، کچھ اور اپنے اندر صبر اور شکر کی کیفیت لے کر آئے. لیکن جیسے دوبارہ کوئی سٹریس کی کنڈیشن آتی ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا جو میں نے چیز پہلے پریکٹس کی تھی اس کو اور بڑھانی ہے. بچوں کو کہتے ہیں گھروں میں بیٹا دیکھو جسے پچھلی دفعہ کیا تھا نا امتحان میں، ماشاءاللہ بیٹا اسی طرح کرنا ہے پرفارم، بہت اچھا، اسی طرح ٹف رف بن کے محنت کر کے. خود محنت نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے محنت کر کے. اوور ویلم بہت جلدی ہو جاتے ہیں، یعنی بات پہ رونا آ جاتا ہے، دماغ کام نہیں کرتا، اس سے ہم پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ ہر بات پہ نا اگر کوئی ہمیں سمجھائے، میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کوئی مجھ سے آ کے اپنا مسئلہ بیان کرے اور میں ان سے کہوں کہ اچھا نہیں جس طریقے سے آپ ہینڈل کر رہی ہیں نا اس سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، آپ اس طریقے سے مسئلے کو حل کریں. تو مجھے فوراً وہ کہتی ہیں اچھا میں غلطی کر رہی ہوں. ہمارا نا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ ہم غلطیاں ڈھونڈتے ہیں. تو میں کہتی ہوں ان کو کہ دیکھیں اگر آپ بجائے اس کے کہ کون غلطی پہ ہے، شوہر غلطی پہ ہے، بیوی غلطی پہ ہے، بچے، فلاں کلیگ، یا یہ کہ ساس یا بہو، ان میں سے کون غلطی پہ ہے، کیوں نہ ہم ایسے کریں کہ جو مسئلہ اس وقت ہمارے سامنے ہے اس کی اصلاح کے لیے جو کرنے والا کام ہے ہم وہ کر لیں. اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے دوسرا انسان کچھ غلطی کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ تو اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار نہیں، آپ اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں، تو آپ کو ایسا طریقہ بتایا جا سکتا ہے جس سے مسئلہ پھر بھی حل ہو جائے. اس کے علاوہ یہ کہ ہم پرانے پیٹرنز پہ بہت جلدی چلے جاتے ہیں. یعنی ہم کوئی ایک کورس کرتے ہیں، کوئی چیز ایک سیکھتے ہیں، کوئی کتاب پڑھتے ہیں، بڑا جوش آتا ہے، اپنے لیے پوائنٹس بناتے ہیں. اچھا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم حرفن مولا ہو گئے، ہمیں تو سب کچھ آ گیا، میں نے وہ کورس کر لیا ہے غصے والا، میں نے سٹریس والا کر لی ہے، میں نے یہ سیکھ لی ہے. جیسے لوگ قرآن پڑھنے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں میں نے ایک دفعہ کورس کر لیا بس. آپ سوچیں میں اتنے سالوں سے قرآن پڑھا رہی ہوں، ہر دفعہ ایک نئی بات سمجھ آتی ہے، ہر لیول پہ ایک میچورٹی لیول اور ہوتا ہے، انسان کہتا ہے اچھا یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو مجھے نئی بات سمجھ آئی. تو جو لوگ کہتے ہیں وہ ہاں میں نے رمضان میں ایک دفعہ اٹینڈ کر لیا ہے، تو آپ دوبارہ اس پہ آ جائیں گے، غلط پیٹرن پہ آنا شروع ہو جائیں گے. تو ہمیں جو ہے جو چینج ہوتی ہے، جو تبدیلی ہوتی ہے نا، جب ہم نے اپنے مزاج میں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے فرکشن چاہیے تھوڑا سا. جیسے آپ دیکھیں آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا اور آپ کسی سڑک پہ جا رہے ہیں وہاں سپیڈ بریکر نہیں ہے تو آپ ایبسنٹ مائنڈیڈ چلائیں گے اور تیز بھی ہو جائے گی گاڑی. لیکن جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ اس سڑک پہ سپیڈ بریکر بہت سارے آتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ محتاط ہو کے چلاتے ہیں کہ ابھی کوئی سپیڈ بریکر آنے والا ہے. اور جہاں جس سڑک پہ ہم روز روز جاتے ہیں ہمیں ان سپیڈ بریکرز کی بھی سمجھ آ جاتی ہے تو وہاں پہ پھر ہم ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو ریزیلینس جو ہے یہ اس طرح سے پتہ چلتی ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے کسی قسم کی، چھوٹی بڑی، وہ ہمیں گرو کرنے میں، شیپ کرنے میں ہیلپ کر رہی ہے یا ہم بکھر کے رہ گئے. ٹھیک ہے، جیسے بچے بڑے ہو جائیں تو اب وہ ہمیں سکھانا شروع کر دیتے ہیں امی ایسے نہیں، ابو ایسے نہیں. اس وقت بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ہیں اتنی میں عقل مند ہوں اور میں نے بچوں کو ہمیشہ سکھایا، بچے مجھے بتا رہے ہیں. لیکن اس تبدیلی کو بھی ماننا کہ اب آج کے دور کے جو چیلنجز ہیں ہمارے بچوں کو زیادہ پتہ ہے، ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں، ہم پھر بھی ریزیلینس لا سکتے ہیں.
اب میں بھی کئی دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، کچھ میری ایکٹیویٹی ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، پھر میں بچوں کو بلاتی ہوں، کوئی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کوئی اور، پھر میں ان سے پوچھتی چاہیے یہ کیسے کرنا ہے، پھر وہ مجھے بتاتے ہیں۔ اب میرے پاس 2 آپشن ہوتی ہے، ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں ہر دفعہ انہیں بلاؤں، ہر دفعہ ان سے کہوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، یہ عجیب و غریب چیز ہے، مجھ سے نہیں ہوتی۔ ایک یہ میں ان سے کہوں کہ اچھا مجھے اس کے سٹیپس لکھ دو، تاکہ میں اس کو خود پریکٹس کروں اور خود اس چیز کو سیکھوں، اگلی دفعہ پھر کوئی اور نئی چیز ہوگی تو آپ آگے اپنے آپ کو بڑھائیں۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو گرو کروانا چاہ رہے ہیں، جیسے دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا مجھ سے مانگو اور روز ایک نئی شان ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ سے کنیکٹ ہوتے جاؤ لیکن ریزیلینٹ ہوتے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو روز معاملات ڈفرینٹ طریقے سے ہمارے سامنے لے کر آنے ہیں، کبھی کچھ ہونا ہے کبھی کچھ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگائے رکھنا ہے، کھڑا رکھنا ہے۔ اس زندگی میں اگر ہم بیٹھ گئے، جیسے کلاس روم انوائرمنٹ میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ سست ہوتا ہے تو ٹیچر اسی سے سوال کرتا ہے۔ آپ نوٹ کریں، جب زندگی میں ہماری نمازیں ڈھیلی ہو رہی ہوں، ہم اپنے اذکار کم کر دیں، اسی وقت کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ آتا ہے، ہم فوراً دعائیں ڈھونڈتے ہیں، ہم کہتے ہیں کدھر ہے میری دعاؤں والی کتاب؟ اچھا، نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے، ہم قرآن پڑھنے فوراً جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے سسٹم رکھا ہے تاکہ ہم جاگے رہیں۔ تو کیسے ہم اپنے آپ کو پروڈکٹیو رکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سسٹم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ ریالٹی کو، جو بھی زندگی کی حقیقتیں ہیں نا، ان کو ایکسیپٹ کر لیں، کلیپس نہیں کرنا اس میں۔ ہم میں سے ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیلنج ہے، تو سب سے پہلے ایکسیپٹنس ہوتی ہے، ایون کسی کی ڈیتھ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، بیماری ایکسیپٹنس ہوتی ہے۔ پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنے مقصد کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اس کو میں کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں، کتنا ٹھیک کر سکتی ہوں، کس جگہ پہ ٹھہرا سکتی ہوں۔ فریج میں رکھنے والی چیز ہے تو فریج میں رکھنی ہے، گرم کرنے والی چیز ہے تو چولہے پہ رکھنی ہے، سجانے والی چیز ہے تو اس کو کہاں رکھنا ہے، تو رشتوں کو، باقی معاملات کو کہاں پہ مجھے رکھنا ہے۔ پھر اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ اپنے آپ کو لے کر آئیں، چھوٹے چھوٹے کام کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، 6 دن 8 دن کچھ نہیں کرتے، اس کے بعد کہتے ہیں بڑا دل گردہ کرو اور کچھ کام بڑا سا کر لو۔ نہیں، چھوٹے چھوٹے وہ ایڈ ہوتا رہتا ہے، وہ آگے چلتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے آئیڈینٹی بیس چینج لے کر آئیں، اپنے آپ کو بار بار بتایا کریں میں اللہ کا بندہ ہوں، کچھ بھی ہو جائے نا، مجھے اللہ کا بندہ بن کر ہی اپنے اندر تبدیلی لانی ہے، اس ڈومین سے میں نے باہر نہیں نکلنا۔ پھر اسی طرح سے یہ تھنکنگ پیٹرن کو فلیکسیبل کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تھنکنگ پیٹرن میں کیا مسئلہ ہے ہمارا؟ مثلاً کوئی ہمیں کہتا ہے فار ایگزامپل کہ آپ نا تھوڑا سا وزن کم کر لیں، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا آپ وزن کم کر لیں۔ اچھا، ہم فوراً کیا بولتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس عمر میں کہاں وزن کم ہوتا ہے، مجھ سے تو چلا نہیں جاتا، میں وزن کیسے کم کر سکتی ہوں؟ یہ تھنکنگ پیٹرن، اس کو ہم کہتے ہیں آل اور نن تھنکنگ۔ ڈاکٹر کو کیا نہیں پتا کہ آپ کی کیا عمر ہے، آپ ٹھیک کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری آپ کی کون سی ہے؟ ڈاکٹر اگر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اسے ٹھیک کر لیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی بھی عمر میں وزن کم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم کیونکہ وہ ایفرٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ ٹھیک، جیسے آپ دیکھیں آپ کو جوڑوں کا درد ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کہتے ہیں جی آپ چلیں پھریں، زیادہ چلیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں اتنا درد ہوتا ہے۔ ہمیں فوراً سوچنا چاہیے ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ چلیں پھریں، اس کا مطلب ہے مجھے شاید فزیو تھراپسٹ کے پاس جانا ہے، اسے پراپر ایکسرسائزز سیکھنی ہے، اور میں سارا دن جو بیٹھی رہتی ہوں مجھے 10-10 منٹ چاہے چلنا ہے، اسی سے میری ایکٹیویٹی اور اسٹیمنا جو ہے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو جب بھی ہمیں کوئی صحیح بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے میں یہ نہیں کر سکتی۔ کوئی اگر آپ کو گھر میں کہہ دے بچے بڑے ہو گئے ہیں، آپ کوئی پڑھائی شروع کر دے، تو لو اس عمر میں نے کیا پڑھنا ہے، تب آپ نے پرمیشن نہیں دی، تب میں پڑھنا چاہتی تھی، تب میں یہ کام کرنا چاہتی تھی، اب کیا فائدہ، اب تو میرا دماغ ہی نہیں کام کرتا۔ آپ سوچیں ہاں کتنا اچھا آئیڈیا، واقعی میں یہ کام کر سکتی ہوں۔ جب ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چلے نا، ہم یہ کبھی نہ کہیں میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہ آل اور نن تھنکنگ ہوتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ ہوتی ہے، میں نے نہیں کرنا۔ آپ کہا کریں اوکے لیٹ می ٹرائی، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے، اس کو میں کرتی ہوں۔ اسی طرح سٹریس بفرنگ روٹینز ہماری ہونی چاہیے۔ سٹریس بفرنگ روٹین میں کیا ہے؟ مثلا ڈیلی اذکار ضرور کریں، نماز میں وقت لگائیں، اپنی سیلف کیئر کریں، تھوڑی ڈیپ بریدنگ کریں، ہیلدی ایٹنگ کریں، یہ سب چیزیں بفر کرتی ہیں۔ پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بات کریں، کوئی نہ کوئی ہمارے فیملی میں ہوتا ہے نا جو بہت
اپنے دکھوں کا اشتہار لگاتا ہے اور پھر ہمیں بھی بہت دکھی کر دیتا ہے، زہر اگلتا رہتا ہے، ان کو تھوڑا سا اوائڈ کریں، ان کے سامنے بھی اچھی اچھی باتیں کریں. سپورٹ سسٹم ہمارے اسٹرانگ ہونے چاہیے. ہم اکیلے ریزیلینٹ نہیں ہو سکتے، یعنی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے. میں ایسے لوگوں کے بارے میں پڑھتی رہتی ہوں جو بہت انرجی والے ہوتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں. جب بھی کوئی زندگی میں دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، تو اس کو کوئی مقصد دیں. یہ میری زندگی میں دکھ آیا، اس کا کیا مقصد تھا؟ اللہ تعالیٰ مجھے کیا سکھانا چاہ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہ کچھ سکھانا چاہتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے کتنی خیر نکلتی ہے جو ہم نے سوچی نہیں ہوتی. کبھی کبھی کوئی بیماری، میری ایک دوست ہیں تو ان کی بیٹی کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوگی جو ینگ ایج میں بچوں کو ہوتی ہے. تو کچھ عرصے بعد جب میں نے ان سے پوچھا کہ اچھا آپ کا مطلب کیسا چل رہا ہے، تو انہوں نے کہا ڈاکٹر کنول الحمدللہ ہمارے گھر کا سارا سسٹم اچھا ہو گیا. ہم اتنا جنک کھاتے تھے، اتنی غلط چیزوں پہ رہتے تھے، تو اس بچی کی وجہ سے ہم سب نے ہیلدی ایٹنگ شروع کر دی. یعنی اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ یہ مسئلہ اس کا نہیں تھا، یہ مسئلہ ہم سب کا تھا. ہم سب میٹھا زیادہ کھاتے تھے، ہم سب نے کم کر دیا. ہم سب سیلڈز نہیں کھاتے تھے، ہم پھل نہیں کھاتے تھے. تو اٹ واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ ہم سب نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا شروع کر دیا. تو اب دیکھیں کہ اگر ایک انسان کا پازیٹیو پرسپیکٹو ہوتا ہے تو اس کو پازیٹیو طریقے سے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی اصلاح کی. میرے پاس مینٹل ہیلتھ کے چیلنجز کے ساتھ جب بھی کوئی فیملی آتی ہے تو میں ان کو کہتی ہوں آپ جب سیکھ لیں گے تو آپ کو وہ کچھ آتا ہوگا جو آپ کے اگلی پچھلی نسلوں کو اور آپ کے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کو نہیں آتا ہوگا. آپ نے اتنا کچھ سیکھ لیا ہوگا کہ یہ جو آپ کا ایک فیملی ممبر ہے جو اس کو مینٹل ہیلتھ کا چیلنج آئے، اس کی وجہ سے آپ سارے لوگ ویل اکوپڈ ہو جائیں گے، اپنے مسئلوں کو حل کرنے والے ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، اپنے آپ کو ریزیلینٹ بنانے کے لیے کہنا ہے کہ مجھے بہت زیادہ رش کرنے کی، جلد بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ میں اپنے کاموں کو کرتا جاؤں. اسی طرح کوئی چیزیں جہاں میں کمفرٹیبل نہیں ہوں وہ کام کرنا، وہاں جانا، ان لوگوں سے ملنا خطرے کی بات نہیں ہے، مجھے آنا جانا چاہیے. جیسے اسپیشلی اولڈ ایج میں زیادہ دیکھتی ہوں کہ اب بچے بڑے ہو گئے ہیں، بچے مختلف شہروں میں، ملکوں میں ہیں، وہ بلاتے ہیں ماں باپ کو. ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں میں نے نہیں جانا. کیوں؟ ہمیں اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم کسی کے گھر جائیں کے رہیں گے، کیسے رہیں گے، بڑا مشکل ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں ہمیں اس کی پریکٹس کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں جانا بھی پڑے تو ہم خوشی سے جائیں، ہم بچوں کو بھی خوش رکھیں، خود بھی خوش رہیں. اسی طرح اگر ہمیں لگتا ہے نا کہ آج میں نے دن میں کوئی ایک کام اچھا کر لیا ہے، کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن مجھے پتہ ہے وہ میری پروگرس ہے، میں اس پہ خوش ہوں. میں یہ نہ سوچوں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. اسی طرح سے میں مختلف جگہوں میں مختلف لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا سیکھوں. جیسے مطلب میں نے بہت سال اپنی زندگی میں، بچے چھوٹے تھے، ٹریول ہی نہیں کیا. تو ایک دو دفعہ جب مجھے ذرا بچے بڑے ہوئے ٹریولنگ کا موقع ملا تو مجھے لگا کہ میری بہت سی ہیبٹس بڑی ریجڈ ہو گئی ہیں. میں تنگ ہوتی تھی کہ اچھا مجھے ناشتہ اسی طرح چاہیے، کھانا اسی طرح چاہیے، سونے کے لیے اسی طرح کا بستر چاہیے. تو پھر میں نے سوچا کہ یہ تو غلط بات ہے. اس کا مطلب ہے میں اتنی پکی ہو گئی اپنی عادات میں کہ میں ذرا سی تبدیلی برداشت نہیں کر سکتی. پھر اللہ تعالیٰ نے بہت مواقع دیے کہ میں نے کافی ٹریول کیا، ابھی بھی کرتی ہوں. تو جب کہیں جاؤں تو کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں آپ کی کوئی خاص ڈیمانڈ، کوئی خاص چیز، تو میں کبھی نہیں بتاتی. ایک تو ہوتی بھی نہیں، اللہ کا شکر ہے. دوسرا یہ کہ میں نے اپنے آپ کو بتایا کہ اگر میں بہت زیادہ لوگوں کو لسٹ دوں گی نا کہ میں یہ کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں، یہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، تو پھر کیا ہوگا؟ میں جہاں بھی جاؤں گی لوگ مجھے میری کمفرٹ زون دے دیں گے. جب میری کمفرٹ زون مجھے مل جائے گی تو میری گروتھ ہی نہیں ہوگی. اب جب میں جاتی ہوں تو مجھے مختلف سچویشنز پیش آتی ہیں. لوگ تو بیچارے بار بار پوچھتے ہیں آپ سیٹ ہیں، آپ کو مشکل تو نہیں؟ میں کہتی ہوں الحمدللہ میں خوش ہوں. لیکن مجھے بہت سی چیزوں سے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اس سے میں اپنے آپ کو اسیس کرتی ہوں کہ میں کتنی تنگ ہو رہی ہوں. اگر میں بہت زیادہ تنگ ہو رہی ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ میں ریجیڈ ہوتی جا رہی ہوں، میری تھنکنگ فکس ہوتی جا رہی ہے. مجھے اپنے اندر ریزیلینس رکھنی ہے کہ اگر ڈیفیکلٹ سچویشن بھی ہے، اس طرح نہیں ہے تو میں وہاں پہ ایڈجسٹ ہو سکوں.